اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک خوبصورت نام المؤمن جو کہ سورہ الحشر کے اندر ذکر ہوا ہے، اور ترتیب سے جو نام سورہ الحشر میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ چوتھا نام ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ مؤمن کسے کہتے ہیں؟ اور میں یہاں ایک سوال کروں گی تو آپ اپنے دل میں سوچئے، یا اگر آپ کے پاس کاغذ اور پین ہے تو اس کے اوپر لکھیے کہ مومن کی تعریف کیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یا کوئی آپ سے پوچھے کہ مومن کسے کہتے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ کی ذات پر ایمان لانے والا، اس کی صفات الوجود کو ماننے والا، اس کی صفات الوحدانیت کا اقرار کرنے والا، اور تمام اسماء و صفات پر ایمان و یقین رکھنے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی ختم نبوت پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں، تمام کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لانے والا اور قدر پر ایمان رکھنے والا شخص مومن کہلاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ کتنی چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ مومن وہ نہیں جو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو شیطان کا بھی تھا، ابلیس کا بھی تھا اور ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس سوسائٹی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ ان لوگوں کی سوسائٹی تھی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور اس سے بڑی کوئی دلیل ہو نہیں سکتی کہ انہی کے درمیان میں ایک کعبہ، ایک گھر موجود تھا جس کو وہ اللہ کا گھر مانتے تھے، اور وہ کعبۃ اللہ کبھی بھی کسی بت کا نام کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ کعبۃ اللہ ہمیشہ کعبۃ اللہ ہی رہا، اور اس کے گرد رہنے والے، اسے ماننے والے مانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو گویا جو مشرک ہیں، جو کفار مکہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام کا حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور شریک بنا لیے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا کافی نہیں جب تک کہ اس کی صفات الوجود، اس کی صفات الوحدانیت، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، جب تک یہ شرط بھی اس کے ساتھ نہ ہو، اور پھر اسی کے ساتھ اس کی تمام جو صفات ہیں، اس کے تمام جو اسماء ہیں، یعنی اسماء و صفات جس کے اندر اسماء و ذات بھی ہیں، اسماء و صفات بھی ہیں، اسماء الافعال بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور ان کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایسا شخص جو ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لاتا ہے صدق دل کے ساتھ،
اور تصدیق بالقلب اس کے اندر شامل ہے، یعنی صرف زبان کے ساتھ اقرار نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار لیکن دل اس کی تصدیق کرتا ہو، دل اس کو مانتا ہو، دل سے ماننے والے ہوں، تو ایسا شخص مومن کہلاتا ہے۔ اب کیا یہ بات دلچسپی والی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مومن کا نام دیا، اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں مومن کا لفظ ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور مومن کا لفظ اور مؤمنون کا لفظ آتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس طرح سے یہ لفظ بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ نام تو بندوں کو دیا گیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ نام دیا، اپنے لیے بھی یہ نام پسند فرمایا، ایسا کیوں ہے؟ اور اس نام کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آئے مگر اس کی وحدانیت کو نہ پہچانے، اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کرے، اس کے اسماء و صفات اور افعال کی معرفت حاصل نہ کرے، تو محض اس کی ذات پر ایمان لانا کافی نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بشمول انسان زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، اس کا اقرار کرتی ہے، اور انسان بھی کسی نہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو ان کا جواب ہوگا اللہ، اور اس کے لیے سورہ العنکبوت میں یہ آیت آئی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، حکم کے تابع بنایا ہے، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ کتنا اچھا سوال کیا جا رہا ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ اور شیطان یعنی ابلیس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ڈائلاگ ہوا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، اس پر اگر ہم غور کریں، جو سورہ الحجر کی آیہ نمبر 36 ہے، ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے فانذرنی، ربی فانذرنی، یا ربی یعنی اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دیجئے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو شیطان کا رب کا اقرار، رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے مہلت مانگنا، یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔ دوسرے مقام پر اس نے یہ کہا، سورہ صاد کی آیہ نمبر 82 ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت و طاقت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ تو یہ دونوں آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں میں شیطان بھی شامل ہے۔ اس سب کے باوجود وہ نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ تو اس ساری بات سے معلوم یہ ہوا کہ صرف ذات باری تعالیٰ کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کہ وہ اکیلا ہے، اس کی ربوبیت اور دیگر تمام اسماء و صفات اور صفات الافعال پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور جو شخص ان سب پر ایمان لاتا ہے، دل سے اقرار کرتا ہے، وہی مومن کہلاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی المؤمن کیسے ہے؟ ایمان لانے کا تقاضا تو انسان سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ المؤمن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، اس پہ سوچنا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اسی لفظ کو استعمال کیا گیا۔ آپ سوچئے، سورہ یوسف کی آیہ نمبر 17 ہے، میں آپ کے سامنے وہ آیہ رکھتی ہوں جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یہاں پر وما انت بمؤمن لنا، اس پہ غور کیجئے. انہوں نے یہ کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، اے ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. تو یہاں پر بھی مؤمن کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دراصل تصدیق کرنا، مان لینا، مکمل طور پر ماننا. تو اہل علم المؤمن کے مختلف معانی کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جن میں المؤمن کا پہلا معنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام المؤمن کا پہلا معنی یہ ہے المصدق. المصدق اسم الفاعل کے وزن پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی تصدیق کرنے والا. اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات، اپنی صفات، تمام کمالات اور جلال و جمال کی تصدیق کرتا ہے. وہ خود بیان کرتا ہے کہ وہ ان صفات والا، ان کمالات والا ہے. اور نہ صرف وہ خود اپنی تصدیق کرتا ہے بلکہ تمام ملائکہ اور تمام اہل علم بھی اس کی وحدانیت پر گواہ ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں کیسی زبردست آیا ہے یہ جو آگے آ رہی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی وہ خود اپنے آپ کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہی شہادت فرشتوں نے اور سب اہل علم نے بھی دے دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود اپنی تصدیق کرتے ہیں، خود اپنے الہ ہونے پر گواہ ہیں، اور اپنی اس گواہی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو اور اہل علم کو شامل کر لیا گیا ہے. تو کوئی بھی جو علم والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ بھی اس پر گواہ ہے. المؤمن کا دوسرا معنی ہے المصدق. پہلے میں نے کہا تھا المصدق اسم الفاعل کے وزن پر، اب میں جو بتا رہی ہوں وہ ہے اسم المفعول المصدق، جس کی تصدیق دوسرے کریں یا تصدیق کیا جانے والا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے حصے میں یہ سمجھ آئی کہ وہ خود اپنی تصدیق کرتے ہیں، اور دوسرے میں کہ ہر کوئی ان کی تصدیق کرتا ہے. تمام انبیاء اور رسول اللہ جل جلالہ کے الہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اسی ذات کی وحدانیت کی گواہی دینے کی طرف لوگوں کو بلایا. یہ جملہ بہت اہم ہے. اپنی اپنی قوم میں انبیاء نے اسی ایک ہستی کی وحدانیت کی گواہی دینے کی طرف ہی لوگوں کو بلایا، اور یہی ایک کال ہے، یہی ایک دعوت ہے جو ہر نبی نے دی، اور ہر اہل ایمان اس کی دعوت دیتا ہے، اور اہل ایمان اسی کی وحدانیت کی گواہی قیامت تک دیتے رہیں گے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا علی ذلک من الشاہدین یا رب، اے رب میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی الہ ہیں، آپ ہی معبود ہیں. اور یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو لوگ
اس کی وحدانیت کی اور اس کی باقی تمام صفات کی گواہی دے لیتے ہیں، وہ دراصل مومن ہیں اور تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو جب یہ تصدیق سچی تصدیق ہوتی ہے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب والی کیفیت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے، پھر ان کے لیے کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے وابستہ ان کی امیدوں اور توقعات کو مایوسی میں نہیں بدلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ اس سے حسن الظن رکھتے ہیں وہ ان کی اس ظن پر اس توقع پر وہ پورا اترتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے، حدیث قدسی آپ میں سے سب نے بار بار پڑھ رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی۔ سبحان اللہ، میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، جو وہ مجھ سے توقع رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میں رحیم ہوں تو میں اس پر رحم ہی کرتا ہوں، اگر اس کو یقین ہے کہ میں الرزاق ہوں تو میں واقعی اس کو رزق دیتا ہوں اور رزق اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ میں الودود ہوں تو واقعی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو اسم الودود ہے یہ تو اتنا خاص ہے کہ حب اور ود میں فرق ہے۔ حب دراصل ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے، ایک عامل ہے، اور ود ایکشن ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام المحب نہیں چنا، الودود چنا ہے، کہ وہ جو محبت کرتا ہے۔ اگر یہ توقع رکھی جائے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، بندوں سے، جو بندہ یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس پر ظلم اور زیادتی کبھی نہیں کرتا اور نہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ واقعی میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل گمان، اور اسی پر آپ مزید چیزوں کو بھی لے کر جائیں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے گمان کیا ہیں، ہماری توقعات کیا ہیں۔ جب ہم اردو میں لفظ ظن پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے اس لفظ کے اندر تھوڑا سا شک کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں ظن کا مطلب یقین ہے۔ تو یہ یقین ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا ہی کرتا ہے اور اچھا ہی کرے گا، اور اس نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے اپنے علم کے مطابق اچھے حال ہی میں رکھا ہوا ہے، اور اس پر مطمئن ہونا یہ دراصل مومن کی شان ہے۔ تو جس حدیث پر میں بات کر رہی تھی بہت ہی خوبصورت ہے کہ حدیث کے اگلے حصے میں یہ آ رہا ہے کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، یعنی میرا بندہ یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اور اگر وہ دل ہی دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل ہی دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا دل ہی دل میں کسی بندے کو یاد کرنا بندے کے لیے کتنے نصیب کی بات ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِ، اور اگر وہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، کسی گروہ میں، کسی گروپ میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور وہ اگر ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اللہ اکبر، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ کیا کبھی اللہ تعالیٰ کا، اپنے رب کا اپنی طرف دوڑ کر آنا محسوس ہوا؟ کیا کبھی یہ توقع رکھی، یہ یقین رکھا کہ وہ میرا رب ہے، جب میں اس کو یاد کروں گی تو وہ دوڑ کر میرے پاس آ جائے گا؟ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مجھے بھی اس کی طرف چلنا ہے، یہ شرط ہے۔ جب میں قدم اٹھاؤں گی تو میرا
دست و بازو بن جائے گا، وہ قدم قدم پر میرا ساتھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کی توقعات کے مطابق ہوں، تو وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان رکھے۔ اب دیکھیے، جب نماز کے اندر سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، امام سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور مقتدی سارے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہتے ہیں آمین، تو اس لفظ کا تعلق بھی بہت حد تک المؤمن کے ساتھ ہے۔ تو اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ اے رب، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں جو امام نے کہا، اور ہم بھی وہی کہتے، چاہتے اور مانگتے ہیں جو امام مانگ رہا ہے۔ تو اب یہ آمین کہہ دینا دراصل بہت شارٹ وے ہے، بہت شارٹ کٹ ہے، ہمیں اس بات میں شامل کر دینے کے لیے، یا اس مقام پر پہنچا دینے کے لیے، یا اس دعا میں شریک کر دینے کے لیے جو کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ آمین کہنا۔ تو جب امام کہتا ہے آمین، تو امام نے جس کیفیت کے ساتھ یا جس جذب کے ساتھ یہ دعا مانگی ہے، چاہے سورہ الفاتحہ ہو چاہے کچھ اور ہو، تو مقتدی یقین کے ساتھ جب یہ کہیں، یا دوسرے لوگ جو اس دعا میں شریک ہیں وہ یقین کے ساتھ اس کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے رب، ہم بھی وہی کچھ چاہتے ہیں جو یہ چاہ رہا ہے، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح ہر سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرنے والا، ہر اہل ایمان اپنی تلاوت شدہ آیات کی آمین کہہ کر تصدیق کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اہل ایمان اللہ المؤمن کی تصدیق کرنے والے بن جائیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ زمین و آسمان کی باقی سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی تصدیق کر رہی ہیں، تسبیح کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تصدیق پر مامور کر دیا ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو اپنی مرضی سے یا تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے، یا مان لیتا ہے یا جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا معنی المؤمن کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہ جس کی ہر کوئی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں، اس کو ماننے والے ہوں۔ تیسرا معنی المؤمن کا ہے امن دینے والا، وہ کہ جو امن دیتا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ آمنا، یہ فعل ماضی آیا ہے، آمنا یؤمنو، باب افعال سے۔ تو ذرا غور کریں اس کے اوپر کہ وہ جس نے امن دیا، تو امن دینے والے کا نام کیا ہے؟ المؤمن۔ جس بھی لمحے، جس بھی حال میں کوئی انسان امن کے ساتھ ہے، یا امن اور سلامتی کو محسوس کر رہا ہے، محفوظ ہے وہ، تو وہ دراصل المؤمن کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ المؤمن ہی ہے جس نے اس کو اس کیفیت میں رکھا ہوا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تو المؤمن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نام المؤمن کے حصار میں ہیں۔ جب ہم امن و عافیت میں ایک رزق حلال کا نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، تو اس لیے کہ ہم اللہ المؤمن کی حفاظت میں ہیں، وہ امن دینے والا ہے، اس نے ہمیں امن دیا، ہمیں رزق دیا، اور ہم نے یہ نوالا کھایا۔ ہم گھر میں اپنے بستر میں آرام سے سو جاتے ہیں اور اچھی نیند سو کے اٹھتے ہیں، تو یہ اللہ المؤمن کی طرف سے ہے۔ ہم اس وقت بھی اللہ المؤمن کے حصار میں ہوتے ہیں۔ ذرا جائزہ لیں، کیا ہم سب زندگی کے کسی بھی موڑ پر اللہ المؤمن کے نام سے کٹے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم کٹے ہوئے ہوں، اس لیے کہ ہمیں معرفت ہی نہیں ہے، لیکن وہ نام ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، وہ نام ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
اس نام کے جلو میں ہم زندہ ہیں، اس نام کی برکت سے ہم زندہ ہیں، اس نام کے واسطے سے ہم زندہ ہیں، اور ہم وہ سب نعمتیں پا رہے ہیں جو المؤمن نام کے اندر کے واسطے سے اللہ تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو المؤمن تمام انسانوں کو امن عطا کرنے والا، مگر اہل ایمان کو ایمان و یقین کی دولت عطا کر کے ان کے خوف کو وہ خاص طور پر امن میں بدل دیتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے، بلکہ وہ ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس کا کلام القرآن اہل ایمان کو المؤمن کی تصدیق کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بار بار آمادہ کرتا ہے، اور اسی نام کی نسبت سے اس نے خود اپنا نام المؤمن رکھا اور بندوں کو نام المؤمن دیا، تو ایک رابطہ، ایک تعلق اور ایک کنیکشن بنا دیا۔ ادھر وہ خود المؤمن ہے، ادھر اس پر ایمان لانے والے مؤمن ہیں، اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ رابطے اور تعلق میں ہے۔ کیا کبھی اس تعلق کو ہم نے محسوس کیا؟ کیا زبردست اور جامع نام ہے یہ! مومن کو گناہ سے بچانے والا، ہر ہر لمحے، ہر پل اس کی حفاظت کرنے والا، حادثوں سے اس کو امن دینے والا کون ہے؟ اللہ المؤمن۔ جس طرح وہ انسانوں کو امن عطا کرتا ہے، ایسے ہی وہ شہروں اور زمین کے کچھ خطوں کو بھی امن عطا کرتا ہے اور ان کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ المؤمن نے مکہ مکرمہ کو بلد الامین بنایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ کہہ کر اس کی عظمت کی قسم کھائی کہ امن کا شہر مکہ۔ دیکھیں ذرا، صرف انسانوں کو ہی امن نہیں دیا، بلکہ زمین کو بھی، شہروں کو بھی، خطوں کو بھی امن عطا کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زمین کے ٹکڑے کو اپنے پہلے گھر کے لیے منتخب کیا، اس کو تو امن والا ہونا ہی چاہیے تھا۔ چوتھا معنی المؤمن کا یہ ہے، المؤمن وہ جو مخلوقات کو امن اور قرار دینے والا ہے، وہ جس نے زمین اور اس کی تخلیقی قوتوں کو امن عطا کیا۔ ذرا اس پہ سوچئے کہ زمین اور اس کی تخلیقی قوتوں کو اس نے امن عطا کیا، وہ اپنے مدار میں گھومتی جا رہی ہے، مگر اس کی حرکت کو انسان محسوس نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچیں تو، اگر اس میں زلزلے کے جھٹکے آ جائیں تو قرار کہاں اور پناہ کہاں؟ اور یہ چند مثالیں اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں۔ چند سیکنڈ کے اندر زمین میں اگر بے قراری کسی ایک خطے میں تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات انسان بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، اور سالوں اس کے اثرات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ لیکن کتنے ہی سال ہیں، کتنے ہی مہینے ہیں، کتنے ہی دن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین کو دیے ہوئے امن کی وجہ سے ہم نے اس زمین کے اوپر گزارے، لیکن کبھی اللہ المؤمن کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ النمل کی آیہ نمبر 61 میں، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے جس میں چیلنج کیا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے بہت ہی زوردار انداز میں، أإله مع الله، وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ امن جعل الارض قرارا، اور المؤمن کا چوتھا معنی مخلوق کو امن اور قرار دینے والا۔ اب اسی آیت کے اندر، قرار کے لفظ کے اندر، اللہ تعالیٰ المؤمن کو پہچانیے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ اللہ المؤمن نے روئے زمین پر ہر جنس اور ہر نوع کی اصل اور ساخت کو جو ثبات، پختگی اور تحفظ دے رکھا ہے اس پر غور کیجیے۔ یعنی روئے زمین پر ہر جنس اور ہر نوع کو جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اور جس طرح سے بھی پیدا کیا، اس کی پیدائش کے بعد اس کو جو اللہ تعالیٰ نے پختگی عطا کر رکھی ہے، یہ بہت زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام المؤمن اس پر غالب ہے۔ اگر اس کے اس مربوط نظام میں بدامنی پھیل جائے تو مخلوقات کا وجود ہی باقی نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں ہیں، لیکن چند ایک مثالوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، جب کسان پوری محنت کے ساتھ زمین کے اندر گندم کا بیج ڈالتا ہے تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی اس محنت سے گندم کا بیج ڈالنے پر گندم ہی پیدا ہوگی، کپاس پیدا نہیں ہوگی۔ کیا یہ جنس اور نوع کا تحفظ نہیں ہے؟ اسی طرح سیب کا پودا لگانے والا انسان اللہ المؤمن کے قائم کردہ نظام سے مطمئن ہے کہ سیب کے درخت کے اوپر آم یا کریلا نہیں لگ سکتا۔ یہ اجناس کے لحاظ سے، پھلوں کے لحاظ سے، فصلوں کے لحاظ سے ایک ایک چیز کے اوپر غور کرنے کا مقام ہے۔ غور کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نام المؤمن کی برکات کو محسوس کرتے چلے جائیں۔ اچھا، یہ تو اجناس کی بات ہو گئی، یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے، لیکن اب ہم اس پہ سوچیں گے، ایک ایک جنس، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سوچیں۔ اگر ہم حیوانات کی دنیا کو لے لیں تو سوچیں ذرا، مادہ ہاتھی کے ہاں ہاتھی کا بچہ ہی جنم لیتا ہے، چوہا پیدا نہیں ہوتا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو امن دے رکھا ہے مخلوقات کو، اور جس پروگرام کے تحت، جس ڈیزائن پر ان کو ڈیزائن کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اس کے اندر جو ثبات اور پختگی ہے، قرار ہے، کیا یہ اللہ المؤمن کی وجہ سے نہیں ہے؟ اس کا دیا ہوا نہیں ہے؟ اس کا حکم اس میں نافذ نہیں ہے؟ سوچئے ذرا۔ دیکھیں، شیر کبھی بھی گھاس نہیں کھاتا اور بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی۔ وہ اپنی ساخت، اپنی بناوٹ کے اندر اللہ المؤمن کے نام کی وجہ سے مطمئن ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس پر ان کو پروگرام کیا گیا ہے، جیسے ان کو بنایا گیا ہے۔ وہ بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا نام المؤمن حاوی ہے، اور اللہ نے ان کو جو قرار اور ثبات دے رکھا ہے، ان کا جو میک اپ ہے، ان کی جو تخلیق ہے، وہ اس نوعیت کی ہے کہ دوسری مخلوقات کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا۔ الغرض کے مومن نے، یعنی اللہ المؤمن نے پوری کائنات کو اپنے اس نام سے موسوم کر کے اس کے اندر امن امان رکھ دیا، اور اس امن امان کو دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ کہ ان کو اس بات پر یقین ہے کہ سورج روزانہ مشرق ہی سے طلوع ہوگا، اور جب غروب ہوگا تو رات چھا جائے گی۔ کیا یہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے تک ہر انسان کو یہ امن نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے، یہ قرار نہیں ہے اس کو حاصل کہ ہر رات کے بعد دن ہے، تاریکی کے بعد اجالا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے؟ اسی طرح زمین میں تمام مادی چیزوں کو ثبات اور پختگی عطا کرنے والا المؤمن ہے۔ اب اس کی بھی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ لوہا ہمیشہ لوہا ہی رہے گا، کبھی لکڑی میں نہیں بدل جائے گا۔ اسی طرح سونا خریدنے والے کو
اللہ تعالیٰ کے اس نام کا یقین حاصل ہے کہ سونا سونا ہی رہے گا، لوہے میں نہیں بدل جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے معاملات میں جو چیزیں روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں جو یقین حاصل ہے کہ اس چیز کا میک اپ، اس چیز کی ساخت ایسی ہے، اگر ہم نے اچھا سونا خریدا ہے، سٹیمپ لگا ہوا ہے، تو سونے خریدنے والے کو اس بات پر یقین ہے کہ اب اس نے سونا ہی رہنا ہے، لوہا نہیں بن جائے گا۔ تو یہ ثبات اس سونے کو کس نے عطا کیا؟ کیا وہ جس نے اس کو سونا بنایا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کو لوہے میں بدل دیتا؟ نہیں، یہ ثبات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خاطر ان چیزوں میں رکھا۔ آگ کی خاصیت جلانا ہے اور پانی کا کام آگ کو بجھانا ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ اس اٹل اور یہ جو قانون ہے اور یہ جو ضابطہ ہے، اس کو کہتے ہیں سنت اللہ۔ اور سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس قانون اور بنائے ہوئے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ المؤمن ہے۔ اللہ تعالیٰ المؤمن نے اپنے افعال میں اپنی مخلوق کے لیے امن و امان قائم کر رکھا ہے، اور اس کا یہ نام امن و امان کا مصدر ہے، منبع ہے، سورس ہے، اصل ہے۔ اے ایمان والو، کیا کبھی المؤمن کے صفاتی نام پر اس انداز سے بھی غور کیا ہے؟ ذرا سوچئے، المؤمن کے نام کی روشنی میں ہم اپنے جسم پر ہی غور کر لیں۔ دنیا بھر کے انسانوں کے دل کی ساخت ایک جیسی ہے، اور ان کا دوران خون اور اس کا نظام ایک جیسا ہے۔ سوچیں ذرا، آنکھ دیکھتی ہے، بھول کر بھی کان نہیں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو بنایا، خوبصورت بنایا، اور اس کا ایک فنکشن اس کے اندر رکھ دیا، اور وہ اپنے فنکشن کے مطابق کام کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس سے وہ کام لے کہ جو اس سے نہیں لینے والا، اس سے غلط کام لے، یہ انسان کی غلطی ہے، لیکن وہ آنکھ جس طرح سے بنائی گئی ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے۔ اور کان سنتا ہے، دل کی طرح دھڑکتا نہیں ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس مریض افریقہ سے آئے یا امریکہ سے یا ایشیا سے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کا دل بائیں پہلو میں ہے اور ہر دل کا نظام ایک سا ہے۔ اسی طرح سب انسانوں کے فطری جذبات اور احساسات بھی ایک جیسے ہی بنائے گئے ہیں، اور یہ فطری جذبے انسان کے اندر رکھے گئے ہیں، اور یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے۔ محسوسات ہیں اس کے اندر، احساسات ہیں، جذبات ہیں۔ اللہ المؤمن ہے، سبحان اللہ۔ بیماری آتی ہے تو صحت مل جاتی ہے، بیماری کے بعد صحت کا مل جانا، دن بھر کی تھکن کے بعد نیند کے ذریعے سے بدن میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو جانا، آرام و راحت کا مل جانا، کھانا کھا لینے کے بعد بھوک کا احساس مٹ جانا۔ اگر انسان کھاتا جائے لیکن جو سیر ہو جانے کا، بھوک مٹ جانے کا احساس ہے وہی ختم ہو جائے تو کتنی تباہی ہے، کتنی مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ المؤمن نے یہ چیز یہاں پر رکھی ہے، یہاں پر اس نے امن رکھا ہے، قرار رکھا ہے کہ بھوک کا احساس ایک حد تک جب پیٹ میں کھانا چلا جاتا ہے، ایک حد تک جب انسان پانی پی لیتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے، احساس مٹ جاتا ہے، جو احساس بھوک کا یا پیاس کا پہلے تھا۔ خوف کے بعد امن کا مل جانا، یہ اور اس طرح کے بے شمار کام المؤمن کے اسی نام کا پرتو ہیں، اسی نام کا عکس ہیں، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پھر دیکھیے، المؤمن نے انسانی جسم کے لیے امن اور سیکیورٹی کا ایک غیر محسوس نظام بنا رکھا ہے، اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ زبان کو چکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ خوش ذائقہ اور بد ذائقہ میں فرق کر سکے۔ اگر زبان کے اندر ذائقہ ہی نہ ہوتا تو یہ چیزوں کے اندر جو مختلف ذائقے ہیں اس کی پہچان ہی نہ ہوتی، اور اگر زبان کو ذائقہ دیا
تو ذائقے دار چیزیں بنا دی، نمک کو نمکین بنایا، چینی کو میٹھا بنایا، کسی چیز کو کھٹا بنایا تو کسی چیز کو میٹھا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناک کو منہ کے عین اوپر رکھا کہ انسان کوئی بدبودار یا باسی چیز نہ کھا لے، مگر افسوس اس انسان پر جو المؤمن کو پہچانتا ہی نہیں۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اس کو مانتا تو ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن پہچانتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی صفات کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو پہچانتا نہیں ہے، مانتا ہے پہچانتا نہیں ہے، تو اسی لیے وہ حرام کھانے سے باز نہیں آتا۔ غور کیجئے کہ جس ماحول میں انسان زندگی گزارتا ہے، اگر وہاں امن نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جائے۔ کسی انسان کے پاس کتنی ہی دولت ہو، کتنا ہی آرام ہو، لیکن اس سوسائٹی کے اندر امن نہیں ہے، اس کو خوف ہو جان کا، ابھی ڈاکو آئیں گے اور اس کو مار دیں گے یا اسے چھین لیں گے، تو اتنے آرام کے باوجود بھی وہ آرام میں نہیں رہتا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت امن و امان اور سلامتی ہے۔ ہاں کتنی ہی نعمتیں حاصل ہوں، اگر امن میسر نہ ہو تو انسان ان انعامات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ المؤمن نے انسان کی حفاظت کے لیے ملائکہ کی شکل میں ان کے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں، جو اس کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اس کا ذکر موجود ہے سورہ الرعد کی آیہ نمبر 11 میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس نے کچھ نگران مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو المؤمن کے نام کی برکت ہی سے تو یہ نظام موجود ہے، اور جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ایک ایسا ہو گیا کہ میری اس موقع پر حفاظت ہو گئی، بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اس نقصان سے اللہ نے مجھے اس طرح سے بچا لیا، بال بال بچ گئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ المؤمن کا نام ہے جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ پھر ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ اس نام کی وسعت کو، اس کی عظمت کو محسوس کریں۔ دیکھ لیں ایک بچے کو بڑھتے ہوئے اور پروان چڑھتے ہوئے، ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ کس طرح ایک بچہ اللہ تعالیٰ کے نام المؤمن کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے۔ کتنی کمزور مخلوق انسان دنیا میں آتا ہے، اتنا کمزور اور بے بس، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ المؤمن نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اور کیسے اس کے ارد گرد ایک حفاظتی نیٹ ورک بنا رکھا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے چاہنے والے، اس کا خیال رکھنے والے، اور پھر کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت دیتا چلا جاتا ہے۔ کچھ بچوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ جب وہ چلنے کی عمر میں آتے ہیں تو اتنے ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنی دفعہ وہ گرتے ہیں، اگر ایسا کوئی بڑا گر جائے اس طرح سے تو مہینوں اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ المؤمن خاص طرح کے حصار میں بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں کہ گرتے بھی ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب انتظام انسان کے ظاہری امن و امان سے متعلق ہیں، جب اس کا باطن سنوارنے اور روح کی حفاظت کے انتظام بھی اس نے کر رکھے ہیں، اس سے بھی وہ غافل نہیں رہا میرا اور آپ کا رب المؤمن، کہ اس نے ظاہر کے انتظام تو کر دیے، اور باطن کے اندر جو نقصان ہو سکتا ہے اس سے وہ معاذ اللہ غافل رہا ہو، اس نے باطن کی حفاظت کے بھی انتظامات کر دیے، انبیاء کو مبعوث کیا، کتابیں نازل کی، اصلاح کرنے والے، واعظ کرنے والے، علماء، معلم، ٹیچر، دوست عطا کیے، لوگوں کی تربیت اور رہنمائی کا انتظام ان کے ذمے لگایا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ہماری تربیت اور تزکیہ کریں، اور پھر اس تربیت اور تزکیہ کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو دل کے امراض سے بچاتا ہے، مثلاً کبر، حسد، رقابت، زبان کے فتنوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے، مثلاً غیبت، چغلی، جھوٹ، نفس کی شرانگیزیوں اور فتنہ سامانیوں سے بچایا جا سکے، یہ سب انتظام اس نے کر رکھا ہے۔
تو نہ صرف ظاہر سے متعلق اس نے اس زمین کو امن والا بنایا اور سب چیزوں کو ثبات اور امن عطا کیا، بلکہ انسان کے باطن کے لیے بھی اس نے سامان کیا۔ اور المؤمن کا پانچواں معنی یہ ہے کہ اللہ المؤمن وہ جو روز قیامت لوگوں کو ظلم و زیادتی سے امن میں رکھے گا، ظلم و زیادتی سے امن میں رکھنے والا المؤمن۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے۔ اللہ المؤمن قیامت کے روز اپنے بندوں کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اس دن کی گھبراہٹ اور پریشانی جو کہ بہت بڑی ہے، بہت شدید ہے، اس کو امن میں بدل دے گا کہ وہ اس کے خاص بندوں کو پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے انہیں یاد دلائیں گے کہ اسی دن کا وعدہ المؤمن نے تم سے کر رکھا تھا۔ اور سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ان کی حالت خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ یہ وعدہ ہے کہ یہ خوف کی جو حالت ہے اس کو وہ ضرور امن سے بدل دے گا۔ سورہ الانبیاء میں فرمایا، آیت نمبر 103 ہے لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وہ انتہائی گھبراہٹ کا دن ان کو ذرا بھی پریشان نہیں کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ المؤمن اپنے مؤمن بندوں کو قیامت کے دن بھی اکیلے نہیں چھوڑے گا، لوگوں کو ظلم و زیادتی سے معمون رکھے گا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ایک آیا اللہ تعالیٰ کے المؤمن ہونے کی گواہی دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اس کا یہ نام کتنا مبارک ہے، کتنا وسیع اور جامع ہے، اس کی معرفت کتنی ضروری ہے۔ سورہ نمل آیا نمبر 89 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، یہاں پہ غور کیجئے لفظ آمنون آ گیا، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی وحشت سے امن میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی ہوگی، کیا کبھی آمینون کے لفظ پہ غور کیا؟ اب یہ وہ امن میں ہوں گے تو امن دینے والا کون ہے؟ اور امن دینے والے نے اپنا نام رکھا المؤمن، امن دینے والا۔ افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامت اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ اس آیت میں لفظ آمنا پہ غور کیجئے، فصلت کی آیت نمبر 40 ہے۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ تو وہی شخص امن کی حالت میں آئے گا کہ جس نے المؤمن کو پہچانا ہوگا اور جو خود مؤمن ہوگا۔ سبحان اللہ، اسی آیت میں کہا جا رہا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کرتے رہو جو تم چاہتے ہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے جس میں قیامت کے دن ایک شخص کا ذکر ہوا ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آپ ہنس پڑے۔ پھر ہم سے پوچھا، جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول یہ خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب سے بحث کرے گا تو اس بحث پر مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ میں نہیں رکھا؟ کیا آپ نے مجھے ظلم سے بچایا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا، اچھا تو پھر میں کسی گواہ کی گواہی کو اپنے خلاف قبول نہیں کروں گا، بس میرا اپنا بدن وہ میرا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔
یعنی جو میں ہوں وہ میں ہوں، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ کافی ہے اور میرے معزز فرشتے گواہ ہیں۔ چنانچہ اسی وقت اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بدن کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو اور گواہی دو کہ اس نے تم سے کیا کیا کام لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، صرف زبان نہیں بولے گی، سب بولیں گے، سارے اعضاء۔ پھر اس کی زبان کھول دی جائے گی تو وہ اپنے بدن کے اعضاء سے کہے گا تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے ہو، میں تو تمہیں ہی بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور تمہارے ہی فائدے کے لیے حجت بازی کر رہا تھا۔ ذرا دیکھیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کے لیے اس دن عدل کو یقینی بنائیں گے، اور اس دن وہ اہل ایمان کو امن دیں گے کہ جب انسان چاہے گا کہ وہ خود اپنا خیر خواہ ہے لیکن اس کا اپنا جسم بھی اس کا خیر خواہ نہیں رہے گا، اور اگر انسان اس دن اپنے تئیں اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھے گا کہ اچھا میرے حق میں یہی عدل ہے کہ کوئی گواہی قبول نہ کی جائے سوائے میرے اپنے اعضاء کی، تو وہ بھی اس کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ اے بندو ذرا سوچو تو، اگر تم سچے مومن ہو یعنی اس کی ذات و صفات اور افعال پر ایمان رکھنے والے ہو اور اس کے رسولوں اور قیامت کی بھی تصدیق کرنے والے ہو، تو تمہارا وجود، تمہارے اعضاء اور اس کائنات میں دیے جانے والا امن تمہارے ایمان اور یقین کو اور مضبوط کر دے گا۔ اس ایمان کے نتیجے میں تمہارے اعمال تمہارے ایمان کی تصدیق کرتے نظر آنے چاہیے۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یہی چیز مانگی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ دوسرے لوگ تجھ سے امن میں رہیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ امن صرف داخلی امن نہیں، امن صرف ظاہری امن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے بھی کہ وہ بھی اس انسان کے شر سے محفوظ رہیں، وہ بھی امن میں رہیں۔ وہ انسان کے جو خود اپنے لیے امن چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی امن کا پیغامبر ہو۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ وہ خود تو امن میں ہے اور اگر دوسرے امن میں نہیں ہیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہو اور انسان اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے کہ میرا گھر محفوظ ہے؟ یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آگ پھیلتی ہے تو وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان خود امن میں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد بھی امن کا ماحول بنائے اور دوسرے اس سے امن میں رہیں۔ یہی وہ چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو آخرت کا امن نصیب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ المؤمن بہت جامع اور وسیع المعانی اسم ہے۔ اللہ المؤمن نے اپنے اس صفاتی نام کی نسبت سے اہل ایمان کو بھی مومن کا نام دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شر انگیزیوں سے محفوظ نہیں۔ کتنی بڑی بات یہاں پر بتائی گئی ہے، اور کتنی دفعہ ہم نے اس حدیث کو سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی اللہ المؤمن کے نام کی روشنی میں اس آیت پہ
اس حدیث پہ غور کیا. سبحان اللہ. پڑوسی سے مطلب صرف وہی نہیں کہ جو ہمارے پڑوس میں ہے، گھر میں رہنے والے بھی تو پڑوسی ہیں. صاحب الجم، وہ بھی تو ساتھی ہیں. گھر میں رہنے والے ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، محلے دار ہوں، کلاس میٹ ہوں. کسی بھی جگہ ہم سفر کر رہے ہوں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہو. کہیں بھی ہم ہوں، بازار میں ہوں تو بازار میں ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ سب انسانیت، ساری دنیا، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی ہم ہیں، جس معاشرے میں، جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ، کیا وہ ہماری شر انگیزیوں سے محفوظ ہیں؟ بہت بڑا سوال. ہماری زبان کی شرارت سے، ہاتھوں کی شرارت سے. کبھی کبھی انسان آنکھ سے ایسا اشارہ کرتا ہے جو دوسروں کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے والا ہوتا ہے، دوسروں کو رسوا کرنے والا ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا عمل جس سے دوسرے دکھ اٹھائیں، تکلیف میں ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سے سن لیجئے. واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو. اور یہ خبر وہ شخص دے رہا ہے جو صادق المصدوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اور آپ کو یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی. سچا ترین انسان یہ خبر دے رہا ہے. واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو. قیل من یا رسول اللہ، کون ہے وہ اے اللہ کے رسول؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. اتنا مبارک یہ نام، اتنا وسیع اور جامع یہ نام. یہ نام ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ نام ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ عملی نکات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اے بندہ مومن، اگر تو مومن ہے، اگر تو اللہ المومن پر ایمان رکھتا ہے، تو سوچ ذرا تجھے اللہ نے کیا نسبت دی، کیا فضیلت دی، کیا شرف دیا. وہ نام جو اپنا رکھا وہی نام تمہارا رکھ دیا، اور اس نام سے وہ تمہیں پکارتا ہے. جب والدین اپنے بچے کو کوئی نام دیتے ہیں اور اس نام سے وہ اس کو پکارتے ہیں، پیار اور محبت کا کوئی نام، تو اس نام کے اندر بھی ایک لذت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے، کنیکشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام المؤمن رکھا اور اپنے بندوں کو بھی مومن کا نام دے دیا. اور پھر بار بار قرآن مجید میں ان سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور المؤمن کا لفظ آتا ہے. تو تجھے تیرے رب کے اس نام سے جو تعلق اور نسبت ملی ہے، اس نام سے جو نسبت ہے، اس کے حوالے سے سوچ ذرا، کتنی خوبصورت نسبت ہے، کتنی مبارک نسبت ہے. اس نسبت کو یاد کر کے ہی انسان شرما جاتا ہے، حیا کرتا ہے، غلطی سے باز آ جاتا ہے، اپنے ارد گرد امن کو پھیلاتا ہے. تو کیا ہمارے گھر والے اور ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے امن، ہمارے شر سے امن میں ہیں؟ ہماری طرف سے ان کو امن حاصل ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ المؤمن ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں امان عطا کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم بھی امن میں نہیں رہ سکتے. سچی بات یہ ہے بہنوں کہ نہ دنیا میں پھر امن ملتا ہے، نہ آخرت میں ملتا ہے. دنیا میں بھی زندگی بہت بے سکون ہوتی ہے. جو کسی کو بے سکون رکھتا ہے وہ خود بھی بے سکون رہتا ہے. وہ کہاں امن میں رہے گا؟ وہ پریٹینڈ کرے شاید، اللہ یہ کہ ایسا بے حس نہ ہو جائے کہ اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، ورنہ وہ بے سکون رہتا ہے، قلق رہتا ہے اس کے اندر، بے قراری رہتی ہے اس کے اندر. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ نام المؤمن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا وجود اپنوں پرایوں
سب کے لیے زحمت و تکلیف کے بجائے سراپا رحمت و امن بن جائے۔ حقیقی مومن تو انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات مثلاً کھیتیاں، نسلیں، ماحول، ان کو بھی خراب نہیں کرتا۔ ان سب چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ نظام، اس کو بھی امن میں رہنا چاہیے، اس کو بھی برباد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کے ہاتھوں کی کمائی، کتنی افسوس کی بات ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی سے، ان ہاتھوں کی کرپشن سے ہر طرف فساد پھیل گیا ہے، حتیٰ کہ سمندری مخلوقات بھی تنگ آ گئی ہیں۔ انسان اتنا ویسٹ اس میں ڈالتا ہے کہ وہ بھی بیچاریاں جو ہیں وہ مر رہی ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ روئے زمین کے اوپر کتنے کتنے سپیسیز ہیں کہ جو ختم ہو رہے ہیں انسانوں کے اس ناانصافی کی وجہ سے۔ اور پھر تیسرا نقطہ یہ ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آواز لگاتے ہیں اہل ایمان کے لیے، یا ایہا الذین آمنوا، المؤمن پکارتا ہے ایمان والوں کو، تو یہ ایک پکار ہے، اے ایمان والوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے امان دینے والے بن جاؤ۔ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچاؤ اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ وہ امن میں آ جائیں۔ یہ بھی ایمان والوں کے کرنے کا کام ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی امان حاصل ہو جائے، اگر ہمیں اللہ کی امان حاصل ہو جائے تو پھر خوف کس چیز کا؟ اور اگر اس کی امان میسر نہیں تو پھر امید کس سے ہے؟ میں پھر دہراتی ہوں اس بات کو، بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی امان میسر ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اور اگر اس کی امان میسر نہیں تو پھر امید کس چیز سے ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی امان ضروری ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت مانگتے رہیے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ المؤمن پر پختہ اور حقیقی ایمان رکھنے والا مومن قابل اعتماد ہوتا ہے، قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ جس طرح المؤمن، اللہ المؤمن مومنوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، اسی طرح اہل ایمان ایک دوسرے کی امیدوں، توقعات اور اعتماد پر پورا اترنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں، قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ تو اعتماد والے بنیے، دوسروں کی امیدوں پر پورے اتریے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو گھروں کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی امن و امان کا باعث بنتا ہے۔ جب کسی بھی معاشرے میں ٹرسٹ ختم ہو جائے، جب کوئی شخص قابل اعتماد نہ رہے، قابل بھروسہ نہ رہے، وہاں زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور چھٹا نقطہ ہے کہ سورہ الفاتحہ جو بہت بڑی دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے، اور اس کے علاوہ ہر دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے حسن الظن اور اچھی توقع رکھتے ہوئے قبولیت دعا کے یقین کے ساتھ دعا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے امن و امان اور عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اور یہ دعا بہت ہی اہم دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے عفو و عافیت، امن و امان کی دعا مانگتی ہوں، دین کے اندر بھی، دنیا میں اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اندر، ہماری دنیاوی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں امن و امان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ذہنوں کو امن والا بنا دے، ہمارے اعضاء اور جوارح کو امن والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کو امن والا بنا دے، ہمارے ملک کو امن والا بنا دے، اس پوری دنیا کو جو سارے انسانوں کا گھر ہے اس کو امن والا بنا دے۔
اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اللہ المؤمن کے نام کی پہچان اور معرفت، اس کی محبت اور مٹھاس نصیب فرمائے، اور ہم نے جو اس نام کی معرفت حاصل کی اس کا جلوہ، اس کا جلو، اس کو محسوس کریں، ہر طرف اللہ کا نام المؤمن چھایا ہوا ہے، اس کو محسوس کر کے ہم مومن بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔